بستر پر لیٹتے مجھے چھت والا منظر یاد آنے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے پوری دنیا کی دولت مل گئی ہے۔ میرا حصول بس اتنا تھا کہ اس سے آگے کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی مجھ میں ہمت تھی اور شرم بھی تھی۔ خالہ کے گلے لگے ہوئے بھی ذہن میں نہ آیا کہ خالہ کے پکڑوں، ان پر ہاتھ پھیروں۔ اب لیٹتے ہوئے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک بار ناریل ہی پکڑ لیتا۔ خالہ پہلے بھی ہم سب بہن بھائیوں سے فرینک تھیں، لیکن اس واقعے کے بعد، جو کہ بظاہر تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن خالہ پر بھی اس کا بہت اثر ہوا اور مجھ پر بھی۔ مجھے اچھا نہ لگا کوئی خالہ کو گھورے۔ جب میں نے خالہ کو ساری سچویشن بتائی، خالہ بہت پریشان ہو گئیں، جس کا یہ فائدہ ہو گیا کہ خالہ سب سے زیادہ مجھے امپورٹنس دینے لگیں۔ اس کے بعد کچھ بھی ہوتا، کوئی بات بھی ہوتی، خالہ میری ہی طرفداری کرتی۔ میں رات کو اپنے بستر پر لیٹا سب کچھ یاد کر رہا تھا، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا، اور اچانک میرا ہاتھ اس پر چلا گیا۔ میں اندھیرے میں تھا، میں آنکھیں بند کیے ہوئے سوچ رہا تھا۔ میرے دماغ میں باتھ روم والا منظر گھومنے لگا کہ خالہ کس طرح انجوائے کر رہی تھیں اور اپنے ہاتھوں سے ناریل کے ساتھ کھیل رہی تھیں، اور پھر خود کو سکون دینے لگیں۔ میں باتیں سوچ سوچ کر بہت انجوائے کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں چھت والا واک کے دوران والا منظر آنکھوں میں گھمانے لگا، اور میں خیالوں میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ میں نے چھت پر گلے ملتے ملتے خالہ کی ہر جگہ پر ہاتھ بھی لگایا، اور میں آنکھیں بند کیے یہ بھی سوچے جا رہا تھا کہ خالہ ہو گئی، دونوں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر مجھے جوش آنے لگا، اور میں نے ہاتھ کو تیز چلانے لگا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد مجھے سکون مل گیا۔ میں بہت خوش تھا۔ آج میری سوچ صرف یہاں تک محدود تھی، مجھے اس سے آگے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری صرف یہ خواہش تھی کہ میں خالہ کو بے لباس دیکھوں۔ خالہ کو دیکھتے دیکھتے میں اپنی بہن کو بھی دیکھ چکا تھا۔ میں لیٹے لیٹے خالہ کے بارے میں وہ کچھ بھی سوچ رہا تھا جو کہ حقیقت سے بہت دور تھا، جس کا کوئی وجود نہ تھا۔ مجھے سکون مل چکا تھا، لیکن میری آنکھوں سے سپنے ختم نہیں ہوئے، اور میں خیالوں میں کھوتا گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدل بدل کے برا حال تھا۔ بس میں خالہ کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ پہلی بار جب خالہ نجمہ کے ساتھ سویا تھا، تب اس کے خواب آنکھوں سے نہیں جا رہے تھے۔ پھر بہن کو اچانک دیکھ لیا تو دل اور دماغ پہ وہ چھا گئی۔ اب آج خالہ کے ساتھ جب یہ سب ہوا، اب میرے دل اور دماغ کے ہر کونے میں خالہ نرگسی نظر آ رہی تھی۔ رات بہت دیر تک سب سوچتا رہا خالہ کے بارے میں۔ پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ صبح خالہ مجھے اٹھانے آئیں، تب کمرے میں میں اکیلا ہی تھا۔ خالہ میری چارپائی پر بیٹھی مجھے بازو سے پکڑ کر ہلا رہی تھیں کہ ندیم اٹھو، آج تم نے کالج جانا ہے ایڈمیشن کروانے۔ میری آنکھ کھل گئی اپنے سامنے خالہ کو دیکھ کر۔ میں تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ میں نے خالہ سے کہا، خالہ آپ کب جاگیں؟ مجھے تو رات صحیح طرح نیند ہی نہیں آئی۔ خالہ کہنے لگیں، کیوں کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پتہ نہیں رات کو نیند کیوں نہیں آئی۔ خالہ نے کہا، کیوں میرے بھانجے کو کسی سے عشق تو نہیں ہو گیا؟ میں شرما گیا۔ شرما کیوں نہیں رہے؟ لڑکیوں کی طرح بتاؤ، اگر کسی سے عشق ہے تو میں کوئی ہیلپ کروں۔ میں نے شرما کے کہا، نہیں خالہ، مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ خالہ نے پھر کہا، تو رات کو نیند تو اس کو نہیں آتی جس کو کسی سے عشق ہو۔ خالہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ ایسا پہلے بھی ہوا تھا، لیکن آج مجھے عجیب سا مزہ مل رہا تھا۔ تب خالہ نے کہا، اب اٹھ جاؤ اور تیار ہو جاؤ جلدی، اور وہ اٹھنے لگیں۔ میں نے خالہ کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جو وہ میرے سر پر پھیر رہی تھیں۔ خالہ نے آنکھوں سے ہی اشارے سے پوچھا۔ میں نے ہونٹ کھولے اور دھیمی آواز میں کہا، خالہ ابھی بیٹھو نا،
یہاں تھوڑی دیر، آپ کو تو رات کو بھی سونے کی جلدی ہوتی ہے۔ خالہ نے کہا، ندیم تم کو دیر ہو رہی ہے، تم نے ایڈمیشن کروانے جانا ہے۔ میں نے کہا، خالہ کچھ نہیں ہوتا، پلیز تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ نا۔ خالہ وہیں بیٹھ گئیں اور چپ تھیں، پھر اچانک بولی، رات کو کیوں نیند نہیں آئی؟ میرے دل نے ایک بار کہا کہ بول دوں کہ خالہ آپ ہی خیالوں میں رہی ہو، لیکن زبان نے ساتھ نہ دیا، اور میں نے کہا، بس خالہ وہ آصف کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خالہ اب سیریس ہو کے، ندیم میں نے رات کو کہا تھا۔ میں نے شوخی میں جلدی سے کہا، کب کیا کہا جناب نے؟ تب خالہ بولیں، جب چھت پر تھے تب میں نے کہا آپ نے کہا تھا آج سے ہم دونوں کی دوستی پکی۔ خالہ نے کہا، ہاں یہ بھی کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا آصف پہ لعنت بھیجو۔ خالہ کا ہاتھ دوبارہ میرے سر پر آ گیا اور میں نے ہمت کر کے اپنا ایک بازو آگے کر کے خالہ کے دوسرے بازو پر شولڈر کے پاس رکھا اور اوپر سے پش کیا۔ خالہ میرے اوپر گر گئیں۔ خالہ کا منہ میرے اوپر تھا، خالہ کے بال میرے چہرے پر لگ رہے تھے۔ بس کوئی 30 سیکنڈ ہی خالہ نے سر وہاں رکھا، پھر اٹھنے لگیں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اوپر سے خالہ کو دبا دیا۔ خالہ نے کہا، ندیم کسی نے ایسے دیکھا تو طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں نے کہا، خالہ ہم دوست نہیں ہیں، اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ ہم تو ایسے ہی رہتے ہیں نا۔ خالہ نے کہا، ہاں ہم دوست ہیں، لیکن کسی کا منہ تو بند نہیں کیا جا سکتا نا۔ پھر خالہ بولی، اچھا اب مجھے جانے دو اور خود بھی اٹھ کے تیار ہو جاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ خالہ کے اوپر سے ہٹایا اور خالہ بھی باہر چلے گئیں۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی اٹھا، واش روم میں گیا اور نہا کے تیار ہو گیا، صحن میں آ گیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں اپنے روم میں چلا گیا اور اپنے ڈاکومنٹ تلاش کرنے لگا۔ تب خالہ اندر آئیں اور کہنے لگیں، تم بہت دیر کر رہے ہو، کیا کالج میں پڑھنے کا موڈ نہیں ہے؟ میں نے کہا، میں ڈاکومنٹ ڈھونڈ رہا تھا، اب مل گئے ہیں اور میں جانے لگا ہوں۔ اور میں نے خالہ سے کہا، کیا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا میں گھر میں ہوں؟ تب مجھے خالہ نے کہا، اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ بھی اچھا لگ رہا ہے کہ میرا دوست پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنے۔ جیسے ہی میں نے خالہ سے کہا، اچھا خالہ اب میں جاتا ہوں، خالہ آگے بڑھیں اور میری کمر میں اپنے دونوں بازو ڈال لیے اور کہنے لگیں، دوست کو مل کر نہیں جاؤ گے؟ خالہ جیسے ہی گلے ملی میں نے بھی ان کو پکڑ لیا، خالہ سے زیادہ گرم جوشی سے ان کو اپنے ساتھ لگایا۔ تب خالہ نے کہا، اب جاؤ اور ایڈمیشن کروا کے گھر آنا اور منہ میٹھا کروانا۔ خالہ سے الگ ہو کے میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ اب خالہ سے دوستی پکی ہے، خالہ دوستی کو نہیں بھولے گی۔ اور ہم دونوں کمرے سے نکل آئے۔ سامنے صحن میں سب بیٹھے تھے۔ میں سب گھر والوں کو مل کر کالج کے لیے نکل گیا۔ کالج ہمارے گاؤں سے 40 کلومیٹر دور تھا، اور گاؤں کے مین روڈ پہ جا کے میں بس میں بیٹھ گیا اور سارے راستے خالہ کے بارے میں سوچتا گیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔